السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، دریا اور پہاڑ، سب اسی نے بنائے ہیں۔ اور جس طرح یہ ساری چیزیں اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج تھیں، اسی طرح پیدا ہونے کے بعد آزاد نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ میں ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کچھ اس کی قدرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی یہ ہے کہ جن کاموں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جو بندگی میں پورا اترتا ہے وہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی بندگی میں پورا نہیں اترتا اس کا شمار اللہ کے نافرمان بندوں میں ہوتا ہے۔ فرما بردار اور اپنے محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت بنائی ہے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے ان کو قید خانہ اور جیل خانہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صاف اعلان ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اچھے لوگ اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں، لیکن انسان اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اچھا ہوتا ہے، اور اگر برا ہوتا ہے تو اپنے عمل سے برا ہوتا ہے۔ جیسے خالی آب خورا ہے، مٹی سے بنتا ہے، مٹی کا پیالہ ہے، آب خورا ہے، وہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، اس کی قیمت اس کے اندر کی چیز سے لگتی ہے۔ اگر اس کے اندر دودھ ہے، لسی ہے، شربت ہے، تو اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے، پیشاب ہے، تو اسی اعتبار سے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ بالکل بعینہ انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کی اندر کی مایا سے اور اندر کی دولت سے لگتی ہے کہ اندر کیا ہے اس میں۔ یوں تو سارے انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے، سب ماں کے پیٹ کے راستے سے آتے ہیں، سب کی غذا ایک ہے، سب کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سب کے لیے پانی اور ہوا اللہ نے ضروریات کے لیے بنائی ہے۔ سورج سب کے لیے نکلتا ہے، چاند سب کے لیے ہیں، ہوائیں سب کے لیے چلتی ہیں، دھوپ سب کے لیے نکلتی ہے، رات اور دن سب کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام سب کے لیے برابر ہے،
انسان کی پرورش کا جو سامان اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ انسان کی اچھائی اور برائی کا پتہ اور اس کی جو قیمت اللہ کے یہاں لگے گی وہ اس کے اندر کی دولت سے لگے گی کہ اندر کیا ہے اس کے۔ احادیث میں دونوں قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بھی انسان تھے، لیکن ظاہری کوئی شکل و صورت ان کی نہیں تھی، رنگ کے انتہائی کالے تھے، خاندان کوئی اونچا نہیں تھا، غلام تھے اور پستہ قد تھے، چھوٹی آنکھیں تھیں، موٹے ہونٹ تھے، پیر بڑے تھے، سر چھوٹا تھا، یعنی بدصورتی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب ان میں موجود تھی۔ حبشی تھے، اسی لیے ان کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، لیکن اندر ایمان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت تھی اور خوف خدا تھا، فکر آخرت تھی، اعمال اچھے تھے، تو ظاہری شکل و صورت چاہے کتنی ہی نامناسب تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال میں نے جنت میں تمہارے چلنے کے پیروں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، جس طرح دنیا میں تم میرے ساتھ میری خدمت میں رہتے ہو، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں اپنے ساتھ ساتھ سنی۔ یہ اس آدمی کا مرتبہ ہے اور اس آدمی کا درجہ ہے جس کی دنیا میں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں تھی، یہ وہ مٹی کا آبخورا ہے جس میں شربت اور لسی اور دودھ ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے ساتھ ساتھ سنی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے اور پہلے مرتبہ ایسا موقع آیا کہ بیت اللہ میں اللہ کی بڑائی کی آواز گونجی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال آج مکہ فتح ہوا ہے، لہذا تمہیں کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور سارے مکے والوں نے ان کی آواز کو سنا۔ سارے مشرکین مکہ اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں دبائے کھڑے ہوتے کہ ہم نے ایمان قبول نہیں کیا تو آج ہماری حیثیت مجرم کی طرح ہے، ہم سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی زندگی ایمان والی ہے، تو آج اللہ نے اس حبشی شخص کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر یہ اذان دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، یہ ایک اصولی چیز ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے اور انسان کی بھول ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ دنیا کی چیزوں میں میرے لیے عزت ہے۔ اصل دنیا اور آخرت کی جو عزت اللہ نے رکھی ہے وہ اپنے دین میں اور اپنے احکامات میں رکھی ہے۔ جب اللہ اپنی فرما برداری کی بنیاد پر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو ساری آسمانی دنیا میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، لہذا آسمانی ساری مخلوق ان سے محبت کرے۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اس کی محبوبیت اور مقبولیت کو اتار دیتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ کے بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
یہ عزت کی چیز اور محبوبیت کی چیز دین کی بنیاد پر ملتی ہے۔ آج بہت بڑی بھول اور بہت بڑی ناسمجھی ہے آدمی کی۔ آدمی یہ سمجھے کہ لوگ میری عزت کپڑوں کی وجہ سے، آج میری عزت میری دنیا کی وجہ سے، آج میری عزت میرے مال و دولت کی وجہ سے کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے موقع پر اپنے زمانے میں جب چلے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرتا پہن رکھا تھا جس کرتے میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، جس میں 2-4 پیون چمڑے کے بھی تھے۔ ایک صحابی کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا بدل لیا، لیکن اس کرتے کو بدلنے کے بعد پھر فرمایا کہ لاؤ میرا کرتا مجھے واپس کر دو، میں تو اپنا وہی کرتا جس میں پیون لگے ہوئے ہیں وہی پہنوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب میں نے نیا کرتا پہنا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، اعزنا اللہ بالاسلام کنا اذل الناس، ہم لوگ تو اسلام سے پہلے انتہائی ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی بنیاد پر ہمیں عزت دی ہے۔ لو نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، اگر ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں عزت دینے کے بجائے ذلیل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت دین میں رکھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن اللہ نے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر انہیں عزت دی۔ اسی کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے آپ کے سگے اور حقیقی چچا ابو لہب، اسی لیے علماء نے لکھا ہے قیامت میں اللہ کے یہاں کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی بغیر ایمان کے۔ ایمان کے ساتھ تو کسی کی چیز کی نسبت کام آ جائے گی، لیکن بغیر ایمان کے کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ بغیر ایمان کے کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ آدمی یہ سوچے کہ میں فلاں کی وجہ سے بخش دیا جاؤں گا، ایسا نہیں۔ آدمی کے پاس اپنی ایمان کی طاقت ہوگی، آدمی کے پاس خود اپنی ایمانی زندگی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چچا ہونے کی نسبت ہونے کے باوجود ابو لہب، جن کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ ان کا نام ابو لہب نہیں تھا، بلکہ ان کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا، لہب عربی زبان میں دہکتے ہوئے انگارے کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے جلتا ہوا دہکتا ہوا انگارہ۔ جب انگارہ کسی سگڑی میں یا چولہے میں جلتا ہے تو اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے اور بالکل سرخ ہوتا ہے۔ ابو لہب کے رخسار اور گال اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بالکل سرخ رہتے تھے، جیسے کہ انار نچوڑ دیا ہو، اس لیے ان کو ابو لہب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری زندگی تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بلا کہا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جب خاندان کو بلایا اس بات کی وجہ سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی آپ پر کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی اور دین کی دعوت دیجیے۔ آپ نے سب خاندان والوں کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور آپ نے ان کو کھانا کھلایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے ایمان کی اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ تو سب سے پہلے ابو لہب نے انکار کیا، الہٰذا جمعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بددعائی الفاظ کہے۔ تو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں زیادتی کی، اور زیادتی اور ظلم اور کسی کے مرتبے اور مقام کو نہ پہچاننا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے، سب سے بری چیز۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو بددعائیہ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، عام مسلمان کے ساتھ بلکہ عام انسان کے ساتھ ہی ظلم و زیادتی کی اسلام تو اسلام کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، نہ جانی نقصان پہنچانے کی نہ مالی نقصان پہنچانے کی۔ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو لوگ کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچاتے ہیں یا مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی نہ جھپکنے والی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ کی صفت ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب کی سنتا بھی ہے اور سب کو دیکھتا بھی ہے۔ دنیا میں کون اچھائیاں کر رہا ہے اور دنیا کے اندر کون برائی کر رہا ہے۔ عرض میں نے کیا کہ ظلم و زیادتی اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ خیر خواہی اسلام سکھاتا ہے۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنی ساری زندگی نافرمانی میں اور اللہ کے حکم کو توڑنے میں گزاری، اس نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کتے جیسے جانور کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ اور ایک نمازی عورت جو بڑی نفلیں پڑھتی تھی، بڑی نفلیں روزے رکھتی تھی، اس نے اپنے یہاں گھر میں ایک بلی پالی، حدیث میں آتا ہے، اور بلی پالنے کے بعد نہ تو اس کو چھوڑا کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی، اور نہ اس کو اپنے گھر میں روک کر کھانے کو دیا، یہاں تک کہ اس بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا بلی پر زیادتی کرنے کی وجہ سے یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ جب جانور اس پر ظلم اور زیادتی اور اس کو بھوکا مارنے کی وجہ سے جس سے اس کی جان چلی جائے، اللہ کے نبی نے نمازی عورت کو یہ کہا کہ یہ جہنم میں جائے گی، تو بے گناہ بے قصور کسی انسان کو، کہ اللہ کے بندے ہیں سارے کے سارے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، اور کسی انسان کو آدمی ناحق مار دے اور قتل کر دے اور ان کی جان لے لے، یہ اللہ کے نزدیک کتنا برا ہوگا اور کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے چاہے ڈھیل دے دے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو بہت جلدی پکڑ لیتا ہے جو دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں۔ تو عرض میں نے کیا کہ ابو لہب اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ آپ دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی، وہ لوگوں کو پیچھے سے کہتا تھا یہ آدمی جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ تو عرض میں نے کیا کہ یہ مٹی کا پیالہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اندر ایمان نہیں تھا بلکہ خرابی تھی، بے ایمانی تھی، ظلم تھا، ناانصافی تھی، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اندر لوگوں کی طرف سے اور خاص طور سے اللہ کے نبی کی طرف سے اور ایمان والوں کی طرف سے بغض اور عداوت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی موت اس طرح ہوئی ہے، ایسی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا کہ جسم میں زخم ہو گئے تھے، دوسرے بیوی تک قریب نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کوئی دفن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مزدوروں سے کھچوا کر اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان ڈالا گیا، اور وہ بھی اس لیے ڈالا گیا کہ جب
اس کو زمین میں دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ نکال کر باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو ڈلوا کر اس کے اوپر پتھر ڈلوا دیے اور اس کی لاش کو دبوا دیا گیا۔ یہ ظلم، ستم اور نافرمانی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو عرض میں نے کیا آدمی کی اچھائی اور آدمی کی برائی اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ذات تو سب کی ایک ہے، سب اللہ نے مٹی سے بنائے ہیں۔ خلقکم من تراب، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تم سب کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں تمہاری یہاں عزت والا وہ ہے جو ہم سب سے زیادہ ہم سے ڈرنے والا ہے۔ تو آدمی کی جو قیمت اللہ کے یہاں لگتی ہے وہ اس کی اندر کی مایا اور اندر کی دولت کی بنیاد پر لگتی ہے۔ اب یہ آدمی کو اختیار ہے کہ آدمی اپنے اندر ایمان ہے، اخلاق ہیں، اچھائی ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے اعمال ہیں ان اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے۔ جس طرح کسی چیز کو مزین کیا جاتا ہے، آپ پہننے کے لیے، مستورات کے لیے اور عورتوں کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں زیور بنتے ہیں، اس میں چاندی بھی ہوتی ہے، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، اس میں قسم قسم کے اس کو سجانے کے لیے جواہرات اور نگینے بھی لگتے ہیں کہ صاحب اس کو مزین کیا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی چیزوں سے مزین نہیں ہوتی کہ اس نے اچھے جوتے پہن لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، اس نے اچھا مکان بنا لیا یا بہترین قسم کی سواری میں پھر رہا ہے۔ انسان کی زندگی مزین اس کے اچھے اعمال سے ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، اللہ کی رضا یہ چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، نماز کا اہتمام یہ کرتا ہے، قرآن یہ پڑھتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض کیا ہے تو حج کرتا ہے، رمضان آتے ہیں تو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، دنیا میں ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے اور دنیا میں بھی اس کی قیمت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر بے ایمانی ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی، نہ مسلمانوں کی ہمدردی، نہ اس میں جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف، کوئی اچھائی اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں نے حدیث سے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، ایک کا ظاہر خراب تھا لیکن اندر بہت اچھا تھا، یعنی آپ تو یہ سمجھیں کہ ایک مٹی کا آب خورا تھا لیکن اس میں شربت بھرا ہوا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی ذات اپنی ذاتی اعتبار سے رنگ کے کالے اور حبشی انسان تھے لیکن اندر ایمان تھا اور ایمان کا شربت بھرا ہوا تھا، اللہ کے یہاں ان کی قیمت تھی۔ اور ایک کانچ کی اور شیشے کی بڑی خوبصورت بوتل تھی لیکن اس کے اندر پیشاب بھرا ہوا تھا۔ جب آپ ڈاکٹر کے یہاں چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کا پیشاب چیک ہوگا تو چاہے کتنی ہی اچھی بوتل کیوں نہ ہو، آپ نفرت کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں، نفرت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور چیک اور سیمپل دینے کے بعد میں نفرت کے ساتھ اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ بوتل آب خورے کے مقابلے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اندر پیشاب ہے تو آپ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس آب خورے کے اندر جس میں لسی اور شربت ہے آپ اس کو شوق اور محبت سے اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، انسان اگر اس کے اندر ایمانی زندگی ہے تو یہ اللہ کو محبوب ہے، اور اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق